آپ کو علم ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام سماعی جو ہمارا امتحان ہوا ہے اس کے نتائج کے سلسلہ میں رکھا گیا ہے۔ ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم مفتی عبدالشکور فائق حفظہ اللہ تعالی ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں اور طلبہ کو، اساتذہ کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد بقیہ جو ہمارا نتائج کا پروگرام ہے وہ نصیحت کے بعد ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی عبدالشکور فائق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نہایت قابل احترام طلبہ دین، میرے بیٹوں اور بھائیوں، ہم سب کے سروں کا تاج آپ کے اساتذہ کرام، سرمایہ امت، علماء کرام، بالخصوص میرے محسنین، مشفقین، شیوخ اور استادوں کے مقام پر شیخ اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ ابو پاشا عبدالخالق صاحب اور ان کے دیگر احباب، ان علماء کی موجودگی میں میری یہ چند گزارشات، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان بڑوں کی موجودگی میں حکم کی تعمیل پر اپنا سبق لے کر حاضر خدمت ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں میرا اللہ آج اس سفر کو قبول فرما کر اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ میرے ان الفاظ میں ضرور تاثیر پیدا فرمائے گا جو میرے اور آپ کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس ادارے کی انتظامیہ اور معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ میری ذاتی کمی کوتاہی اور غلطیوں نے اگر رکاوٹ پیدا نہ کی تو انشاءاللہ 35-40 منٹ میں، 45 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے علم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو آپ توجہ سے سنیں بھی، دیکھیں بھی کہ کس مشن پر ہیں ہم، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے اہداف، ٹارگٹ، مقاصد، کون سی منزلیں ہیں جو ہماری منتظر ہیں اور ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے۔ یہاں تک علم کی فضیلت کی بات ہے، یہ آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ میں صرف چند اشارے کر دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت، پروردگار کائنات کا فرمان کہ آپ بلند درجے کے حامل ہیں، ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجات بلند ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا۔ خشیت اہل علم کا زیور اور زینت ہوتی ہے، یہ پروردگار کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ راستہ میرے عزیز بیٹوں، بھائیوں، یہ راستہ وہ راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔
لوگ گورنر ہاؤس کی سڑک پہ جاتے ہیں تو محتاط ہو جاتے ہیں، کینٹ کی سڑکوں پہ جاتے ہیں تو محتاط ہو جاتے ہیں۔ آپ جس راستے پہ جا رہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے پہ چلنے والے کو کہا تھا کہ فضلی علی ادناکم، جامع ترمذی میں، کہ اس راستے پہ چلنے والا عام عبادت کرنے والے سے اتنا افضل ہے جتنی فضیلت میری ہے تم میں سے کسی ادنا پر۔ یہ تمام جو علم کی فضیلتیں ہمارے سامنے ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم اس مشن کے ساتھ کتنے مخلص ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج کی میری تمام گزارشات کو آپ نے سامنے رکھتے ہیں۔ مدارس کے حوالے سے اکثر پہلے بھی بات ہو رہی تھی، لوگ جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، لوگ جو ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کی بے راہ روی، ظلمت، تاریکی، جہالت، ضلالت، تنزل، ادبار، شقاوت، ان تمام چیزوں میں اگر کوئی روشنی کی شمع ہے تو یہ اہل مدارس ہیں، عام لوگ ہیں۔ اس امت نے جب بھی درست ہونا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ قول کے مطابق، اس امت نے اسی مشن پر، جس مشن پر آپ ہیں، اسی مشن پر چلتے ہوئے لوگ، ان کی وجہ سے غالب ہونا ہے، اس کی اصلاح ہونی ہے، اس کی بہتری آنی ہے۔ ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں پر تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماحول بہت خوبصورت بھی ہے، دیدہ دیو بھی ہے، پروردگار